مجھے ایک شخص ایک دن کہنے لگا کہ مولانا آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا لگتا ہے۔ کہتے ہیں پھر تصویر بنواتے ہیں، کیوں بنواتے ہیں؟ میں نے اسے کہا آپ کچھ دنوں پہلے جزیرۃ القمر گئے تھے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے افریقہ کے اس جزیرے میں 7 ماہ لگانے گیا تھا۔ میں نے کہا آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کہتے بھائی میں تبلیغ کے لیے گیا تھا۔ میں نے کہا میرا جواب دیں، ہاں کریں ڈر لگتا ہے تو ہاں کریں، نہیں لگتا تو نہ کریں، میں دوسری لائن نہیں پکڑنے دوں گا، میں اسٹریٹ وے آدمی ہوں۔ اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ کہتے لگتا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ تصویر کھنچوا کر کیوں گئے جزیرۃ القمر؟ یا بغیر تصویر کے پاسپورٹ بنوایا تھا؟ ویزا جو لیا ہے افریقہ کی ایمبیسی سے، وہاں کے ایمبیسیڈر نے آپ سے آپ کی پکچر ایک نہیں 2-4 مانگی ہیں۔ کیوں؟ آپ نے وہاں کیوں تصویریں دے دی ہیں؟ مولانا وہاں تک کلمہ پہنچانا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کوئی لازمی ہے؟ اللہ کے دربار میں کل کہہ دینا کہ میرے مولا میرا جی چاہتا تھا میں جزیرۃ القمر میں جا کے لوگوں کے پاس کلمہ پہنچاؤں، لیکن یہ لوگ گناہ کراتے تھے۔ اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، جو مجھے سناتے ہو کہ سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا قیامت میں جو تصویریں کھنچواتا ہے، تو اللہ یہ مجھے سب سے زیادہ عذاب والے کام تصویریں کہتے تھے، میں نے لہٰذا تصویر بھی نہیں کھنچوائی، پاسپورٹ بھی نہیں بنوایا، میں نے کلمہ نہیں پہنچایا، اللہ مجھے اس پاپ سے ڈر لگتا تھا۔ اللہ کو کہہ دینا کیوں کھنچوائی ہے تصویر؟ اور پھر صرف یہیں نہیں کھنچوائی، ہر جگہ کھنچوائی ہے۔ آپ جب امیگریشن کراس کیے وہاں لڑکی نے آپ کی تصویر کھینچی ایئرپورٹ پہ، پھر آپ جب جہاز میں جا کے بیٹھے ہیں وہاں وہ ایئر ہوسٹس آپ کے پاس آئی ہے، کوئی ہمارا ساتھی قوائف جس کے پورے تھے وہ تو نہیں آیا آپ کے پاس؟ آپ نے کیوں کیا یہ؟ میں نے کہا مولانا آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم نہیں اڑا رہا مذاق، میں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں یہ کیوں کیا آپ نے؟ کہتے آپ کے دل میں اگر کلمے کی عظمت ہوتی نا تو پھر یہ سب چیزیں بندہ برداشت کر لیتا ہے۔ میں نے کہا کاش تیرے دل میں عقیدے کی عظمت ہوتی نا تو یہ سب چیزیں بھی تو برداشت کر لیتا، تجھے وہاں سمجھ آتا ہے یہاں نہیں آتا۔ ہاں ویسے آپ کی بھی تو ضرورت ہے۔ میں نے کہا شکر ہے کہ تم قائل ہو، شکر ہے کہ تم، میں آج بھی اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کرتا ہوں کہ میرے مولا چپے چپے پر ان لوگوں کی نصرت فرما۔ میں دل سے دعا کر، آپ بھی آمین کہہ دو۔ نہ ڈنڈا ہے نہ جھنڈا ہے نہ چندہ، اور پوری دنیا میں ہماری جماعت نے دین کا کام کیا، تو یار آپ میرے لیے دعا نہیں کر سکتے تو میرے خلاف تردیدی بیانات تو بند کر دیں، میرے خلاف تردیدی بیانات تھوڑا سا گزارا، تھوڑی سپیڈ ہو لے، ہاتھ ہولا رکھ دے ہو یار۔ تو یہ ویسر لی امری یہ اسباب ہے، آپ اللہ سے اسباب مانگیں، اللہ آپ کو، ہاں اگر میرے پاس یہ پاور ہو کہ میں پوری دنیا میں وداؤٹ ٹیکنالوجی جا سکتا ہوں، مجھے نہیں ضرورت کیا امراض کی، میں وداؤٹ ٹیکنالوجی جاؤں گا۔ میں آپ کو یہاں کارگزاریاں سناؤں نا، آپ کو کارگزاریاں، کیا دارالعلوم امروہہ، کیا سہارنپور کا مدرسے، کیا دارالعلوم دیوبند، کیا جامعہ ازہر مصر کی یونیورسٹیز، اور کیا مکہ المکرمہ مدینہ منورہ، اور کہاں کہاں تک یہ دین کی دعوت آپ کے اس خادم کی نہیں پہنچی، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ بندے کے پاس موبائل انٹرنیٹ والا موجود ہو، وہ بندہ اردو جانتا ہو، اور اس بندے کو تھوڑا بہت دین سے لگاؤ ہو، اور اس تک ہم نہ پہنچے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں پاکستان نہیں آل ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، میں 6 بر اعظم جہاں پر مخلوق موجود ہے، 7ویں میں نہیں ہے، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا، ہم اپنے دین کی دعوت لے کر کیوں نہ جائیں؟ بابا اس پر کوئی فتویٰ ہے نا تو اپنے پاس آپ سنبھال کے رکھیں، ہم فتووں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو تعویل آپ شناختی کارڈ کی کرتے ہیں، نوٹ کی کرتے ہیں، اپنے عمرے کی کرتے ہیں، اپنے حج کی کرتے ہیں، پھر اپنے لیے نہیں بیوی کو ساتھ لے جاتے ہیں، اپنے عمرے پہ بیٹی کو لے جاتے ہیں اور نامحرم کی تصاویر کھنچواتے ہیں، وہی تعویل اس فقیر کے اس کے امراض کے لیے بھی کر لیا گیا۔ تو ویسر لی امری، یہ دوسری چیز ہے۔ یہاں ایک دفعہ دخل مقدر کروں، ایک مفتی صاحب مجھے کہنے لگے مولانا حج فرض ہے، اس کے لیے یہ اگر غلطی کرتے ہیں تو گناہ ان کے سر ہے، ہم تصویر کھنچوا لیں گے۔ میں نے کہا 2 باتیں ہیں، نمبر 1 عمرہ تو فرض نہیں ہے، کہتے نہیں ہے، تو میں نے کہا پھر کہہ دو کہ عمرہ کرنا حرام ہے جب تک تصویریں مانگی جائیں، فتویٰ دے دو نا، عمرہ تو نفل ہے، والعمرہ تو تطوع، عمرہ تو نفل ہے، عمرے کی پابندی کا اعلان کر دیں۔ اور جو بندہ مجھے کہہ رہا ہے یہ مفتی صاحب اپنی بیٹی اور بیوی کو لے کر 1 مہینہ پہلے عمرے پہ گئے ہوئے تھے، چپ۔ نمبر 2 میں نے کہا حضرت حج فرض ہے نا تو دین کی دعوت دینا یہ اس فرض سے بڑھ کر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ اسلامی زندگی میں حج 1 بار کیا ہے، اور دعوت کتنی بار دی ہے؟ سورۃ مزمل پہلا رکوع پارہ نمبر 29، رب کائنات فرماتے ہیں
ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے پیغمبر آپ نے دن میں لمبا تیرنا ہے، سوئمنگ، تیراکی. ان لک فی النہار مشیا طویلا نہیں کہا آپ نے چلنا ہے، سبحا طویلا تیرنا ہے. مکہ میں کوئی دریا نہیں ہے، مدینہ میں کوئی جھیل نہیں ہے، سوئمنگ پول نہیں ہے، تالاب نہیں ہے، نہر نہیں ہے. تیرا پیغمبر کہاں ہے؟ پیغمبر نے کہاں تیراکی کی ہے؟ ان لک فی النہار سبحا نہیں، سبحا طویلا موصوف صفت میں آبجیکٹو جو موجود ہے، یہ اللہ نے کس تیرنے کی بات کی ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد دعوت الی اللہ ہے، اس سے مراد دعوت الی الدین ہے، دعوت الی الشریعہ ہے، اشاعت القرآن، اشاعت الدین ہے، اشاعت الاسلام ہے. حضور پاک نے یہ محنتیں کی ہیں تو پیغمبر کی محنت کو سبحا طویلا کہا گیا کہ آپ نے تیرنا ہے. تو بھائی اللہ نے چلنا کیوں نہیں کہا؟ وہ کہتے ہیں چلنا اسی لیے نہیں کہا کہ چلنے والا کبھی رکتا ہے، سستیاتا ہے، آرام کرتا ہے، لیٹتا ہے، پھر سفر میں چل پڑتا ہے، لیکن تیرنے والا نہ رکتا ہے نہ آرام کرتا ہے، مسلسل چلتا ہے. تو حضور پاک کو فرمایا گیا دعوت الی الدین میں کمی نہ کیجیے، مسلسل چلیے. تو پیغمبر نے تو دعوت مسلسل دی ہے پوری زندگی میں. حج ایک بار کیا ہے. آپ کو اس فرض پہ حرام میں تصویر پر گنجائش نظر آتی ہے جس کے لیے پیغمبر نے لمحہ در لمحہ، وقت در وقت، زمان در زمان، عمر در عمر خرچ کی ہے. اس پر آپ کو ہمارے لیے تعویل سمجھ نہیں آتی. مولانا ہاتھ ہولا رکھیے. یہ میں آپ کے سامنے درد دل اسی لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ ویسر لیے